ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے سامنے ہی رانیہ نظر آ گئی۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے بڑھا اور جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چلانے لگی اور میں زور زور سے ہنسنے لگا تو وہ مجھے دیکھ کر سنجیدہ سی شکل بنا کے کہتی، عادل بھائی، میں رانیہ نہیں ہوں، میں ثانیہ ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ رانیہ میری بیوی اور ثانیہ میری سالی، یہ دونوں جڑواں اور ہم شکل بہنیں تھیں۔ رانیہ ثانیہ سے صرف 5 منٹ بڑی تھی اور اکثر وہ اپنی بہن سے ملنے آ جاتی تھی۔ میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور اسے معذرت کرنے لگا۔ میرے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ جب بھی ثانیہ رانیہ سے ملنے کے لیے آتی تو میں اسی طرح کنفیوز ہو جاتا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ثانیہ کون ہے اور رانیہ کون ہے اور ان میں کیا فرق ہے۔ حالانکہ ان کے ماں باپ ان کو پہچان لیتے تھے، لیکن مجھے آج تک ان دونوں کی شکل و صورت اور جسامت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ بات آگے جا کر میرے لیے کتنی شرمندگی اور اذیت کا باعث بنے گی۔ دفتر سے جیسے ہی چھٹی ہوئی تو میں گھر کے لیے نکل پڑا۔ میں اس وقت گو کے تھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کو دیکھنے کا احساس اور اس سے ملنے کا احساس دماغ پر حاوی تھا، اسی لیے میں جلدی جلدی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میری بیوی گو کے بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ سجی بنی بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ ہر روز میرے لیے اسی طرح سج بن کر تیار ہوتی تھی، اور جب وہ مسکرا کر دروازہ کھولتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں اسی لیے روزانہ دفتر سے سیدھا گھر واپس آتا۔ اکثر راستے میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے جاتا تو کبھی اس کے لیے گجرے لے جاتا۔ وہ بہت خوش ہوتی اور اسے خوش دیکھ کر میں خوش ہوتا۔ میرا نام عادل ہے اور ابھی میری شادی کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ رانیہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ رانیہ کا رشتہ کسی رشتے کروانے والی نے بتایا تھا، تو امی جا کر رانیہ کو دیکھ آئیں۔ امی کو رانیہ بہت اچھی لگی تھی اور وہ گھر آ کر بھی اس کی تعریفوں میں رطب اللسان تھی۔ امی کی اتنی تعریفیں سن کر مجھے خود رانیہ کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں امی سے شرارتاً کہہ رہا تھا کہ بہو نے آنے سے پہلے ہی آپ پر اپنا جادو کر دیا ہے، تو امی میری شرارت سمجھ کر مسکرانے لگتی۔ لیکن یہ بات سچ تھی کہ امی بہت کم کسی کی تعریف کرتی، اور جب انہیں کوئی چیز اچھی لگ جاتی تو پھر وہ دل سے اس کی تعریف کرتی، اور رانیہ ان کے دل کو اچھی لگی تھی۔ رانیہ سے پہلے بھی امی نے بہت سے رشتے دیکھے تھے، لیکن کوئی بھی لڑکی انہیں میرے معیار کے مطابق نہیں لگی۔ مجھے کوئی زیادہ ہائی پروفائل لڑکی نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی میرا کوئی لمبا چوڑا آئیڈیل تھا۔ مجھے تو بس ایک سادہ سی گھریلو لڑکی چاہیے تھی، جو پڑھی لکھی بھی ہو اور خوبصورت بھی، اور سادہ سی اچھی فیملی ہو۔ اور رانیہ میں یہ سب خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ میں خود ایک بہت اچھی جاب کرتا تھا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا اور اچھی تنخواہ لے رہا تھا۔ امی بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل کی جاب کرتی تھیں، اور اب ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہو کر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ حج پر جا سکیں، اور میں امی کا یہ خواب پورا کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ تھا، کیونکہ امی نے میرے لیے بہت زیادہ مشکلات جھیلیں اور بہت مشکلوں سے میری پرورش ہوئی۔ امی کی میرے ابو کے ساتھ ارینج پلس لو میرج تھی۔ وہ دونوں کزن تھے، دونوں ایک ہی گھر کے بچے تھے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے۔ بچپن سے ہی ان کا رشتہ طے تھا۔ بچپن سے ہی ان کے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور ان دونوں کا نصیب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کو بخوبی تسلیم کیا، لیکن نہ جانے کس بات پر دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو گئی، اور وہ رنجش اتنی بڑھی کہ رشتوں میں دراڑ پیدا ہو گئی۔ گھر میں دیوار کھڑی کر دی گئی، اور میرے امی ابو کا رشتہ بھی داؤ پر لگ گیا۔ خاندان کے بڑوں نے اور باقی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے یہ جھگڑا ختم ہو اور دونوں بھائی پہلے کی طرح ایک ساتھ رہنے لگیں، لیکن اب دلوں میں فرق آ چکا تھا، اور اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ اسی لیے سب کے سمجھانے بجھانے کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔
میرے امی ابو کو اپنے رشتے کی سب سے زیادہ فکر تھی، کیونکہ وہ رشتہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا اور اب کسی طور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بڑوں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے بڑے ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ الٹا ان دونوں کے لیے باہر رشتہ دیکھنے لگے۔ اس صورتحال سے وہ دونوں بہت پریشان ہوئے اور اپنی اکلوتی پھپھو سے مدد مانگی، لیکن پھپھو بھی اس معاملے میں بے بس نظر آئیں۔ وہ دونوں بھائیوں کو سمجھا کر تھک چکی تھیں، لیکن دونوں بھائی جو ہمیشہ ان کی بات مانتے تھے، اس ایک بات میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، وہ یہ بات نہیں مان سکتے۔ پھپھو خود بھی اس رنجش کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ جب بڑوں نے رشتہ دیکھنے کی سرگرمیاں تیز کر دیں تو میرے امی ابو نے پھپھو سے مدد مانگی اور کسی بھی طرح قسمیں واسطے دے کر پھپھو کی سربراہی میں وہیں پھپھو کے گھر نکاح کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ دونوں جا کر بعد میں اپنے گھر میں بتا دیں گے اور پھر شاید دونوں گھروں کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں، لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلا۔ دونوں نے جب اپنے گھر میں یہ بات بتائی تو دونوں گھروں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میرے امی ابو کو گھر سے نکال دیا گیا۔ دونوں کو نہ صرف گھر سے نکالا گیا بلکہ جائیداد سے بھی آگ کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے دونوں سے منہ موڑ لیا گیا۔ امی ابو اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے اور پھپھو کی طرف آ گئے۔ کچھ دن پھپھو کی طرف رہنے کے بعد ابو نے کرائے پر گھر لے لیا اور آہستہ آہستہ کر کے اسے بنانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ امی کی چونکہ گورنمنٹ اسکول میں نوکری تھی، اس لیے ان کی ایک اچھی تنخواہ تھی۔ ابو پہلے تو اسی دکان پر جاتے تھے جو ہمارا خاندانی کاروبار تھا، لیکن بے دخل ہونے کے بعد ابو نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی انہیں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ یوں امی ابو کی زندگی کی شروعات تلخیوں سے ہوئی، لیکن ان دونوں نے محبت سے ان تلخیوں کو پیا۔ میری پیدائش بھی انہی حالات میں ہوئی، لیکن امی ابو کا ساتھ زیادہ دیر نہیں رہا۔ ابو کی زندگی نے وفا نہیں کی اور شادی کے فقط 5 سال بعد ہی ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے آنے والے ٹرالر نے ابو کو اپنے نیچے کچل دیا تھا۔ امی تو اپنے حواس کھو بیٹھیں اور وہی بڑے جنہوں نے انہیں اپنی زندگی سے بے دخل کیا تھا روتے پیٹتے امی کے سر پر ہاتھ رکھنے آ گئے، لیکن امی نے اب ان کو اپنایا نہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ چل کر رہنے میں راضی ہوئیں۔ امی نے تنے تنہا میری پرورش کی اور ابو کے ساتھ اپنی بے مثال محبت کو ثابت کر دیا۔ میرے دادا دادی، نانا نانی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ امی ان کے جنازے کے لیے جاتی رہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امی کا دل ان سے اٹھ گیا ہے۔ اسی لیے امی کا اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں اور نہ ہی کوئی میل جول تھا۔ اسی لیے امی نے خاندان سے باہر ہی میرا رشتہ ڈھونڈا اور وہ یہی چاہتی تھیں کہ کوئی ایسی لڑکی آئے جو خاندان کو جوڑ سکے، جو ان کے بیٹے کو لے کر اڑن چھو نہ ہو جائے۔ اور رانیہ کا انتخاب بہت اچھا ثابت ہوا۔ رانیہ دلہن بن کر میرے آنگن میں اتری تو میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا، اور وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور میں نے دل کھول کر اس کی تعریف بھی کی تھی۔ اس کی اچھی عادات نے میرا دل موہ لیا تھا۔ میں نے دفتر سے 15 دن کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں اور یہ 15 دن کیسے گزرے مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ہم ہنی مون پر جائیں گے اور شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے آئیں گے، لیکن رانیہ نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح امی اکیلی ہو جائیں گی، ہم یہیں پر رہ کر امی کے ساتھ ہی اپنی شادی کے دن گزارتے ہیں۔ گو کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی مان کی خاطر اس کی بات مان لی اور ہنی مون کینسل کر دیا۔ رانیہ نے دنوں میں ہی سارے گھر پر اپنا جادو دکھا دیا تھا۔ کچن سے لے کر بیڈ روم تک ہر چیز صاف ستھری اور نکھری ستھری ملتی۔ وہ سارے کام منٹوں میں کر لیتی اور کبھی اس کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی۔ وہ کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتی اور نہ ہی میں نے اسے کبھی سنا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور تر و تازہ ملتی۔ مجھے بلا شبہ امی کے انتخاب پر فخر تھا۔ امی نے میرے لیے یہ بہترین ہم سفر چنی تھی۔ میری اور رانیہ کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ شام کو ہم اکثر دوستوں کی طرح بیٹھ کر گپ شپ کرتے، کبھی لوڈو کھیلتے تو امی ہمیں دیکھ دیکھ کر مسکراتی اور ہمیشہ امی رانیہ کی ہی سائڈ لیتی۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا کہ رانیہ کے آنے کے بعد امی میری ماں کم اور رانیہ کی ماں زیادہ بن گئی تھی۔
لیکن مجھے ان دونوں کے اتفاق اور محبت کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی اور میں اپنے گھر میں ایسا ہی اتفاق اور سلوک قائم رکھنا چاہتا تھا۔ رانیہ کی فیملی میں بھی اس کے ماں باپ اور ایک جڑواں بہن ہی تھی۔ اس کی امی ابو بہت کم چکر لگاتے، لیکن ثانیہ اکثر رانیہ سے ملنے کے لیے آ جاتی، کیونکہ ان دونوں بہنوں کی بہت دوستی تھی اور وہ اپنی بہن سے جب بھی اداس ہو جاتی تھی تو ملنے چلی آتی۔ آج بھی کہیں ثانیہ گھر پر آئی ہوئی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو مجھے ٹی وی لاؤنج میں رانیہ نظر آئی۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیے اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے یار رانیہ؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ کیا تم میرا لمس نہیں پہچانتی ہو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا تو وہ کہنے لگی، عادل بھائی میں رانیہ نہیں ہوں، میں ثانیہ ہوں۔ ثانیہ نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا اور اسے معذرت کرنے لگا، ارے یار مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، میں سمجھا رانیہ بیٹھی ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے ثانیہ سے معذرت کی تو وہ کہنے لگی، عادل بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ نے رانیہ کے دھوکے میں مجھے ڈرا دیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ثانیہ نے خوش دلی سے بات ختم کر دی۔ میں اب اپنی بیوی کو دیکھنے کچن میں چلا آیا، کیونکہ آج وہ دروازے پر میرا استقبال کرنے نہیں آئی تھی۔ میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو مجھے کہنے لگی، ارے آپ آج جلدی آ گئے؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، کیونکہ آج میں وقت سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، لیکن وہ شاید کچن میں پوری طرح مصروف تھی، جس کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہا، نہیں میں تو وقت پر آیا ہوں، بس تم آج کچھ زیادہ مصروف ہو۔ اور یہ کیا ہے یار، خود کو کیوں اتنا کھپا رہی ہو؟ یہ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے دبٹتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، بس ضرورت تھی، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا، آخر آج ایسی کیا خاص بات تھی جو رانیہ یہ سب بنا رہی تھی۔ میں یہی سوچتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رانیہ کمرے میں آئی تو میں نے ایک دم اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کے وجود سے بڑی دل فریب سی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، عادل بھائی میں ثانیہ ہوں، ثانیہ۔ اس نے جھنجھلا کر کہا تو مجھے بے حد شرمندگی نے گھیر لیا، لیکن اپنی شرمندگی مٹانے کی خاطر میں اسے ہی ڈپٹنے لگا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ یا تم دستک دیکھ کر آتی؟ میں نے ثانیہ کو ڈانٹ دیا تو وہ شرمندہ سی ہوتی یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئی، آپ کو رانیہ بلا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر میں ایک دم بہت شرمندگی محسوس کرنے لگا، کیونکہ اس طرح مجھے غلط سمجھ سکتے تھے۔ میں نے فوراً ثانیہ کو روکا اور اس سے معذرت کی اور کہا، مجھے آج تک تم دونوں کا فرق پتہ نہیں چلا، میں کیا کروں؟ میں اسی وقت یہی سمجھا تھا کہ رانیہ میرے پیچھے آئی ہے، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ تم ہو۔ میں نے دوبارہ ثانیہ سے معذرت کر لی اور وہ خوش دلی سے معاف کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں بھی ثانیہ کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اور میز پر رکھا کیک دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ رانیہ آج کیا خاص بات ہے؟ میں نے اسے پوچھا تو وہ شرارتاً مسکرا کر کہنے لگی، سوچیے ذرا۔ میں نے ہر ممکنہ تاریخ سوچ لی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آج کیا خاص بات ہے، اور پھر کچھ دیر بعد ہی یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ آج میری امی کا برتھ ڈے تھا، جسے رانیہ بہت شوق اور محبت سے منانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کیک آرڈر کیا تھا اور باقی سب چیزیں گھر پر امی کی پسند سے بنائی تھیں۔ میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ مجھے امی کا برتھ ڈے یاد کیوں نہیں رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فخر کا احساس ہو رہا تھا کہ رانیہ نے نہ صرف اس دن کو یاد رکھا بلکہ اسے امی کی پسند کی سب چیزوں کے ساتھ منایا۔ آج کا دن بہت خوشگوار گزر رہا تھا۔ امی کی سالگرہ منانے کے بعد ہم بہت دیر تک بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور پھر میں اور رانیہ ثانیہ کو ڈراپ کرنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے لانگ ڈرائیو کی اور آئس کریم کھاتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ میں نے آئس کریم کھانے کے دوران ثانیہ کا شکریہ ادا کیا، جس نے میری ماں کو ایک خوبصورت دن تحفے میں دیا۔ امی آج بہت خوش تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب ان کا برتھ ڈے اسی طرح منایا گیا تھا، اور یہ خوشی رانیہ کی بدولت ہی ممکن ہو سکی تھی۔ ہمارے گھر میں شکر ہے کہ وہ ساس بہو والا روایتی جھگڑا نہیں تھا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں اب گھر کی فکر سے آزاد تھا، امی اور رانیہ سب کچھ مینیج کر لیتی۔
میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور انہی دنوں میں رانیہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح سے اسے اٹھا کر اسپتال لے بھاگا۔ ایمرجنسی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا تو پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ امی کو بھی جب یہ خبر پتہ چلی تو وہ سجدے میں گر گئیں۔ اب تو صحیح معنوں میں خوشیوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رانیہ جو کہ بہت کمزور تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے اس کی خوراک کا خاص دھیان رکھنے کو کہا تھا، اور امی تو اب اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی، ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی، اور وہ اپنی طبیعت سے بیزار کبھی امی کو منع کر دیتی اور کبھی کھا لیتی۔ میں ان دنوں ساس بہو کے چونچلے دے کر ہنستا رہتا۔ خود میں بھی جب گھر پر ہوتا تو میری یہی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ رانیہ کو آرام پہنچا سکوں۔ اس لیے میں اب اکثر اپنے کام خود ہی کرنے لگا تھا۔ رانیہ کو میں اب غیر ضروری باتوں کے لیے ڈسٹرب ہی نہیں کرتا تھا۔ رانیہ کا یہ وقت بہت مشکل چل رہا تھا۔ وہ بہت کمزور تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت گری گری سی رہتی تھی۔ کبھی اسے چکر آتے تو کبھی الٹیاں آتی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ میں رانیہ کی طرف سے بہت فکر مند تھا، لیکن امی کہنے لگی کہ ایسی حالت میں اس طرح کی طبیعت ہونا معمولی بات ہے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رانیہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، لیکن اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں وہ بہت پرجوش تھی اور اس کے بارے میں اکثر مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ عادل، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور کبھی اگلے دن ہی وہ کہتی کہ ہم پائلٹ بنائیں گے، اور میں اس کی ایسی بچکانہ باتوں پر صرف مسکرا دیتا۔ ثانیہ اکثر بہن کی مدد کے خیال سے آ جاتی اور 1-2 کھانے پکا کر رکھ جاتی۔ اس کے کافی کام وہ اسی طرح کر دیتی۔ رانیہ اس کی مشکور رہتی۔ آج بھی رانیہ کا روٹین کے مطابق ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا۔ رانیہ کی پریگننسی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے میں دفتر سے جلدی اٹھایا تھا۔ رانیہ پہلے سے ہی گھر پر تیار تھی۔ میں نے امی اور رانیہ کو پک کیا اور ہاسپٹل کی طرف چل پڑے۔ رانیہ کے لیے میں نے یہاں کے ایک بڑے اچھے ہاسپٹل میں ٹائم لیا ہوا تھا، کیونکہ اس ڈاکٹر کے بارے میں کافی اچھا سنا ہوا تھا۔ وہ بہت قابل اور اچھی ڈاکٹر تھی۔ رانیہ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ رانیہ کے اندر خون کی بہت کمی ہے اور اسے خون کی بوتل لگانی پڑے گی، اور ڈاکٹر نے اس کی خوراک بہتر کرنے کے لیے بھی کہا۔ میں اور امی یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ہم اپنے طور پر تو بہت کوشش کرتے کہ رانیہ اپنی خوراک بہتر کرے، لیکن اس سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ اب بھی ڈاکٹر نے کہا تو ہم بلڈ لگوانے کے لیے اگلی ڈیٹ لے کر گھر آ گئے۔ رانیہ آج کافی بجھی بجھی سی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، عادل، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں اپنے بچے کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ مجھے اتنا جینا ہے کہ میں اپنے بچے کو خود پال سکوں۔ اور میں اس کی بات سن کر دہل اٹھا۔ رانیہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اور میں مل کر بہت لمبی زندگی جئیں گے، اور میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ تمہیں میرے ساتھ جینا ہے۔ میں نے رانیہ کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تاکہ وہ اس بات کی پریشانی نہ لے اور اپنی طبیعت نہ خراب کرے۔ 2 دن بعد رانیہ کو دوبارہ اسپتال میں ایڈمٹ ہونا تھا اور اسے بلڈ لگنا تھا۔ وہ سارا دن میرا اسپتال میں ہی لگ گیا۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ امی اور ثانیہ رانیہ کے پاس ہی موجود تھے۔ اس سلسلے میں ثانیہ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے رانیہ کا خیال رکھتی۔ یہ وقت بھی آہستہ آہستہ گزر گیا۔ رانیہ کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی اور مجھے بھی کچھ اطمینان ہوا۔ اب میں اور رانیہ پلان کرنے لگے کہ کسی دن جا کر بچے کی شاپنگ کر لیں، اور پھر ایک دن ہم دونوں شہر کے ایک مشہور مال میں گئے اور جا کر اپنے بچے کے لیے ڈھیروں چیزیں خریدیں۔ اس دن رانیہ کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، اور وہ حالانکہ بہت تھک چکی تھی لیکن گھر آ کر بھی بچے کی ایک ایک چیز کھول کھول کر امی کو دکھا رہی تھی اور بچوں کی طرح ہی خوش ہو رہی تھی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ رانیہ کا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی۔ میں نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ دے دیا تھا۔ آج چونکہ ویکینڈ تھا اس لیے ثانیہ بھی آئی ہوئی تھی اور یہیں پر ہمارے پاس ہی ٹھہر گئی۔ میں نے ہی اصرار کر کے اسے روک لیا تھا کیونکہ اگلے دن اس کو بھی چھٹی تھی، اسی لیے وہ بھی رک گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اچانک رانیہ نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر دی
تو میں سب کو لے کر آئس کریم کھانے نکل گیا۔ کافی دیر ہم باہر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتے پھرتے رہے اور آئس کریم کھا کر قریب 12 بجے گھر واپس آئے۔ اس دن تو امی بھی ہمارے ساتھ بچوں کی طرح شامل رہیں۔ رانیہ آج بہت خوش تھی۔ امی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں کیونکہ وہ اب بہت تھک چکی تھیں، جبکہ میں اور رانیہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ میں نے ثانیہ سے چائے کا کہہ دیا اور 1 کپ چائے بنا دو، اور وہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ مجھے چائے کا کپ دے کر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلی گئی اور میں اور رانیہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی میری آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، 2 بجے کا وقت ہوگا، جب کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں ایک دم پریشانی کے عالم میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو ثانیہ کی پریشان شکل سامنے تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے حواس باختہ انداز میں پوچھا۔ میرا دھیان رانیہ کی طرف چلا گیا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ پر موجود تھی، لیکن جاگ اٹھی تھی۔ ثانیہ کیا ہوا ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نیچے گری ہوئی ہیں۔ ثانیہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا امی کے کمرے کی طرف گیا۔ ایسے میں میرا دھیان رانیہ کی طرف نہیں رہا۔ امی واقعی نیچے گری ہوئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ امی کے چہرے پر بہت تکلیف کے آثار تھے اور ہاتھ اور ہونٹ ہلکے نیلے لگ رہے تھے۔ میرا دل ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے امی کو بازوؤں میں اٹھایا اور فوراً بھاگ کر گاڑی میں ڈالا۔ اتنے میں مجھے ثانیہ کی چیخ سنائی دی، جو حواس باختگی سے فوراً اندر بھاگا تو دیکھا رانیہ بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ رانیہ کو کیا ہوا ثانیہ؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اس نے آنٹی کی طبیعت خرابی کا سن لیا اور ایک دم سے اس کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری تو ساری دنیا اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ثانیہ کی مدد سے رانیہ کو اٹھایا اور اسے بھی گاڑی میں ڈالا اور دونوں کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ راستے میں رانیہ کی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا اور وہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھی۔ رانیہ کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے امی کو ایمرجنسی میں لے گیا۔ ایک طرف ماں اور ایک طرف میری بیوی، دونوں کی زندگی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور میں بیچ میں پریشان حال بیٹھا سر جھکائے صرف یہی سوچ رہا تھا نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کی خوشیوں کو، جو یوں اچانک ایک دم یہ سب ہو گیا۔ یہ وقت میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ وقت تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد امی کی حالت سنبھل گئی تھی۔ ایمرجنسی کا ٹریٹمنٹ کام کر گیا۔ امی اب صرف بے ہوش تھیں اور دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ جاتا، لیکن رانیہ کا آپریشن ابھی تک چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رانیہ کی ڈاکٹر باہر نکلی تو میں امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس نے پاس آ کر افسردگی بھرے انداز میں کہا، آئی ایم سوری مسٹر عادل، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں پھینکا گیا۔ میں ایک دم وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ثانیہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے بار بار رانیہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا چہرہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ سرخ گلابی رنگت والی لڑکی اب سفید پڑ گئی تھی۔ رانیہ کو اسٹریچر پر اندر سے باہر نکالا گیا۔ سفید چادر اس کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ میں انہیں کہنا چاہتا تھا کہ رانیہ کو سفید رنگ پسند نہیں تھا، لیکن کہہ نہیں پایا۔ وہ چند لمحے میرے پاس آ کر رکی۔ کسی نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کا معصوم چہرہ ابھی بھی ویسے ہی تھا، صرف اس کی رنگت میں زردیاں کھل گئی تھیں، اور میرا ضبط بس یہیں تک تھا۔ میں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ساری زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔ میں جتنا بھی ماتم کرتا کم تھا۔ رانیہ کے مرنے کے سوگ میں مجھے اس ننھی سی جان کے بارے میں پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد کسی نے لا کر اس بچے کو میری گود میں ڈالا تو میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میرے دماغ میں بار بار رانیہ کے جملے گونج رہے تھے، جو اپنے بچے کے بارے میں پلان کرتے وقت وہ اکثر میرے سامنے دہراتی تھی۔ میں اس بچے کو پیار بھی نہ کر پایا اور ثانیہ کی گود میں ڈال دیا۔ رانیہ کو اس بچے کا کتنا انتظار تھا، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو خود پالنا چاہتی ہوں، اسے خود بڑا کرنا چاہتی ہوں، لیکن قسمت کی ظالم دیوی نے اسے اس کے بچے سے الگ کر دیا۔ نہ جانے کس طرح میں رانیہ کو گھر لے آیا۔
किस तरह उसकी बाकी रसूमात अदा की गईं मुझे कुछ खबर नहीं थी। मेरे ऊपर एक गहरी चुप तारी हो चुकी थी। घर में हर एक की आंख अश्कबार थी। ऐसी जवान मौत सबको रुला गई थी। अम्मी, रानिया के माँ बाप, सानिया और वो नन्ही सी जान जो पैदा होते ही माँ की ममता से महरूम हो गया था, सब रो रहे थे और मैं चुपचाप टिकटिकी बांधे अपनी रानिया के चेहरे को अपनी आंखों में जज्ब कर रहा था। रानिया को अपने हाथों से दफन करके भी मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मुझे घर के हर कोने से रानिया निकलती दिखाई देती। कभी वो किचन में मेरे लिए खाना बना रही होती और कभी वो मेरे कपड़े इस्त्री कर रही होती। कभी वो मेरी चीज़ें समेट कर रखती और मुझे डांटती कि आप कितना फैलावा बिखेरते हैं, और मैं हंस देता। मेरे और रानिया के बेटे को पहले दिन से ही सानिया संभाल रही थी। अभी तक तो हमने उसका नाम भी नहीं रखा था। रानिया को गुजरे हुए 7 दिन गुजर चुके थे कि एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया। आदिल बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा जख्म बहुत बड़ा है और गहरा है, लेकिन कुदरत की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। अब तुम थोड़ा अपनी ज़िंदगी की तरफ भी तवज्जो दो और इस नन्ही जान को भी देखो जो तुम्हारा अपना बेटा, अपना खून है। अभी तक तुमने इसका नाम भी नहीं रखा। अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा तो मेरे मुंह से फौरन वजदान निकला। अम्मी चौंक उठी तो मैंने कहा, रानिया अपने बेटे का नाम वजदान रखना चाहती थी। रानिया के जिक्र पर अम्मी की आंखें भीग गईं तो वो कहने लगी, ठीक है, आज से इसका नाम वजदान हुआ। बेटा, अब तुम भी इसकी तरफ तवज्जो दिया करो। अगर उसकी माँ उससे दूर हो गई है तो उसके बाप को तो उससे दूर मत करो। मैंने तुमसे बस यही कहना था। अम्मी ने मुझे कहा तो मैं सर हिलाता हुआ उठकर बाहर आ गया। बाहर अभी भी सानिया उसको संभाल रही थी। न जाने वो किस बात से इतना बेचैन था कि रोए जा रहा था। मेरे दिल में एकदम उसकी मोहब्बत जागी तो मैंने आगे बढ़कर सानिया से उसको पकड़ लिया। मेरी गोद में आते ही वो ऐसे चुप हो गया जैसे कभी रोया ही ना हो। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और एकदम न जाने कहाँ से इतने आंसू मेरी आंखों से बाहर निकले। अंदर का सारा गुबार निकल गया। वो मेरा और मेरी रानिया का बेटा था। मुझे अब उसको देखना ही था, लेकिन ये भी सच था कि मैं उसे अकेले नहीं पाल सकता था। मेरी जॉब थी और भी कई मामलात थे। घर में अम्मी की भी सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी कि वो एक बच्चे को पाल सकें। मैं इस मसले का मुस्तकिल हल सोच रहा था कि रानिया के 40वें के बाद एक दिन रानिया के अम्मी अब्बू आए और कहने लगे, हम जानते हैं हमारी बेटी इस घर में बहुत खुश थी। वो आदिल की और आपकी तारीफ करती रहती थी। उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कोई परेशानी है। इसलिए उसके जाने के बाद, जबकि उसका बेटा भी बहुत छोटा है और उसे एक माँ की तवज्जो की ज़रूरत है, मैं अपनी दूसरी बेटी सानिया का रिश्ता आदिल मियाँ के लिए पेश करता हूँ। बहन जी, इसे कबूल करें। अम्मी तो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई, जबकि मैं तो शशतर रह गया। वो मज़ीद कहने लगे कि सानिया से भी उन्होंने पूछ लिया है, उसे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैंने उनसे दो टोक अंदाज में कहा कि मैं एक बार सानिया से इस सिलसिले में खुद बात करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे सकूँगा। दरअसल मेरा जहन अभी रानिया की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला था कि अब रानिया की हमशक्ल बहन से शादी कर लेता। मैं अगले दिन ही सानिया के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, आखिर तुम्हें क्या मजबूरी है कि तुम एक शादीशुदा और एक बच्चे के बाप के साथ शादी करने पर रजामंद हो गई, जबकि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी बहन रानिया के साथ शदीद मोहब्बत करता था। मेरी बात सुनकर सानिया कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप रानिया से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी यादों से निकलना नहीं चाहते। मैं आपको उसकी यादों से निकालना भी नहीं चाहती। वो हमेशा मोहब्बत किए जाने के ही काबिल थी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता वजदान के साथ बना रहे। मैं रानिया के बाद उसे खोने का हौसला नहीं कर पा रही। आप मुझे बस अपने घर में थोड़ी जगह दे दें, इसलिए कि कल को आपको भी किसी न किसी से शादी करना ही होगी और मुझे भी करना है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। इस तरह वजदान को माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक बीवी मिल जाएगी। सानिया की इस बात ने मुझे खामोश करवा दिया। वाकई अगर मैं बाहर से कोई औरत लेकर आता तो वो कभी वजदान को अपना बेटा न समझती, बल्कि वो उल्टा उसकी सौतेली माँ ही बनती, और मुझे जल्द या बदेर किसी न किसी से तो शादी करना ही थी, तो फिर सानिया क्यों नहीं। इसलिए मैंने सानिया के हक में फ़ैसला दे दिया
और जल्द ही सादगी से हमारा निकाह कर दिया गया। जिस कमरे में पहले रानिया आबाद थी, अब वहां पर सानिया आ गई। सानिया से मेरी शादी को अब 10 साल हो चुके हैं। सानिया से मेरे 2 बच्चे हैं। सानिया ने वजदान की मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसने मुझे भी मेरी हर अच्छी बुरी आदत के साथ कबूल किया। अम्मी भी जब तक जिंदा रहीं सानिया के गुण गाती रहीं। मैं दिल से उसकी मोहब्बत और कुर्बानियों का मोतरिफ हूँ कि आज मेरे दिल में अगर एक कोना रानिया की यादों से आबाद है तो बाकी सारा दिल सानिया की मोहब्बत से महक रहा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।